آیت اللہ مرشی نجفی، انہوں نے باقاعدہ وصیت کی تھی کہ میرا وہ چھوٹا قرآن میرے ساتھ میری قبر میں ساتھ دفن کیا جائے جسے میں زندگی میں پڑھا کرتا تھا. دیکھیے یہ بات میں اس وجہ سے لے کر آیا کہ ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے ویسے تو پوری زندگی قرآن پڑھ ہی نہیں رہے، کوئی تلاوت نہیں کر رہے، بس قبر میں ساتھ رکھ دیا جائے. نہیں، وہ والا قرآن یہاں نہیں، وہ قرآن جو اس کے ساتھ رکھا جائے گا اس کو نکال کر گاہے بگاہے اس کی تلاوت بھی کریں. دیکھیے وہی تمام ان اعمال کو اور چیزوں کو جس طریقے سے بس چرا اور رگڑ کے جن حاضر کیا جاتا ہے اور اپنے کام نکلوائے جاتے ہیں، اس طرح کا سلوک نہ کریں ان چیزوں سے. ان کی تلاوت بھی کرنی پڑے گی اپنی عمومی زندگی. اچھا، اسی طرح سے کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ شفیع ہے، یہ قبر میں بھی شفاعت کرے گا، یہ قیامت میں بھی شفاعت کرے گا، یہ گواہی دے گا کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. تو وہ قرآن جو ساتھ رکھیں گے جس کو بالکل آپ نے پیک کر کے سیل پیک کر کے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ تو گواہی نہیں دے گا کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. اور قرآن کو کہا جاتا ہے کہ یہ جھگڑا کرنے والی چیزوں میں سے ہے کہ عذاب جب آئے گا تو یہ جھگڑا کرے. اور کتنی یہ آیت اللہ مرشی نجفی کی قبر مبارک ہے، اور اسی جو قبر ہے اسی کے اندر ان کا وہ قرآن ساتھ دفن کیا گیا جس کو اپنی زندگی میں چھوٹا قرآن جس کو وہ پڑھا کرتے تھے. اور صرف مردوں کے اعتبار سے نہیں، نفیسہ خاتون مصر میں جن کی قبر ہے اور جنہوں نے اپنی قبر میں بیٹھ کر 1200 دفعہ قرآن ختم کیا تھا، 1200 دفعہ اپنے گھر میں قبر کھدوائی ہوئی تھی، وہاں پر بیٹھ کر قرآن ختم کیا. نفیسہ خاتون، لوگ جاتے ہیں وہاں منتیں مانتے ہیں، وہ بھی سب ان کی سب پوری ہوتی تاکہ گواہی رہے. اور علماء سے پوچھا بھی گیا کہ ہم کفن کے اوپر دعائے جوشن کبیر، آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ ناس اور سورہ فلق یا اسماء ائمہ یہ تربت حسین سے یا زعفران کے پانی وغیرہ سے لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب آیا کہ کوئی حرج نہیں اس کے اندر. جو کفن کے اوپر بھی دعائے جوشن کبیر کا تحریر کرنا، یہ سب فائدہ پہنچانے والی چیزوں میں سے ایک ہے. اچھا، اسی طرح سے یہ تمام چیزیں، ہر وہ چیز جو کہ ابھی آپ کو جتنی آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، وہ ساری کی ساری اس طرح سے کپڑے کے اوپر تحریر کروا کے پرنٹ کروا کے وہ رکھ دی گئی. تو وہ بس قبر میں ساتھ دفن کرنے والا ایک کام جو ہے وہ باقی رہ گیا، وہ اس سلسلے میں ضرور انجام دے لیا گیا. اسی طرح اس جو کربلا سے آیا ہوا کفن ہے، جو اس کی بھی تصویر اس میں جو ہے زیارت عاشورہ بھی تحریر ہوئی ہے، اور دعائے جوشن کبیر وغیرہ وہ تو بھی اس کا تذکرہ ہو گیا. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنی اہمیت کے پیش نظر، ویسے تو قرآن میں وہ سب چیزیں سورہ شامل ہی ہیں اندر، لیکن ان کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے بھی ساتھ رکھنے کی ایک لحاظ سے ذکر کی گئی ہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے سورہ ملک کی ایک الگ عذاب قبر سے بچانے کی ایک الگ سے ایک امپورٹنس ہے. اس کو مانعہ بھی کہتے ہیں. مانعہ یعنی یہ رکاوٹ ڈالے گا، عذابوں کو پہنچنے نہیں دے گا. اس کو جھگڑا کرنے والا سورہ بھی کہا جاتا ہے. یہ جھگڑا کرے گا، میں نہیں پہنچنے دوں گا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ آ کر عذابوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور بچائے گا. تو عمومی زندگی میں بھی کوشش کریں کہ بمشکل ایک صفحے کا سورہ، اتنا بڑا سورہ نہیں ہے سورہ ملک، روزانہ اس کو اپنے نظام الاوقات میں لے کر آئیے کہ سورہ ملک کی کم سے کم تلاوت ضرور. سورہ ملک. اچھا، کچھ سوروں کے اعتبار سے ایک اور سورہ جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں کا جس کے اندر اس لحاظ سے تذکرہ آیا. اس کو روزانہ جو سونے سے پہلے پڑھے گا، اگر اس دوران سونے کے دوران مر گیا تو شہید کی موت اسے نصیب ہوتی. تو سورہ الہاکم التکاثر بھی الگ سے تحریر کر کے کفن پر اس کی بھی الگ سے ایک امپورٹنس ہے، وہ ضرور کفن کے ساتھ جو ہے ہونا چاہیے اس کو. اور اسی طرح سے آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے. دیکھیے قرآن جو ہے نا، یہ ہر صورت میں فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. اصلاً تو دیکھا جائے یہ کتاب ہدایت، اس کا فقط یہ کام نہیں کہ بس اس کو بند کر کے جو مردے کے ساتھ دفن کر دیا جائے. یہ تو زندہ افراد کے لیے کتاب ہے. ٹھیک ہے، مرنے کے بعد بھی بے پناہ فائدے ہیں، ایک ایک چیز میں فائدے پوشیدہ ہیں، تو وہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن اصل میں اس سے ہدایت لینے والا کام اس کو بھی دماغ میں رکھنا چاہیے. لیکن پھر بھی جو شخص بھی سوروں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سورے بھی آپ حفظ کریں. حفظ دیکھیے قرآن یہ جو مصحف رکھا جاتا ہے اس کے اندر وہ تحریر شدہ، لیکن اگر آپ کے صفحے دماغ کے اوپر وہ سورے تمام تحریر ہو جائیں اور آپ کو ذہن نشین ہو جائیں تو
اس میں بھی عذابوں کو آنے کا کوئی رستہ نہیں مل سکے. کوشش کریں کہ آپ سورہ حفظ کریں باقاعدہ. دیکھیے ایران کے اندر قرآن کے سلسلے میں بہت زیادہ کام ہو رہا. یہ ایک ایسی چیز نہیں کہ فقط میں نے پھر بار بار یہ بات کہوں گا کہ اس کو بند کر کے بس قبر میں ساتھ رکھ دیا جائے. اس کی تلاوت قرآن کی گھروں میں محفلیں ہونی چاہیے. ویسے اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے مشورے دیے جا چکے ہیں, لیکن پتہ نہیں ان پہ کتنا عمل ہوتا ہے کتنا نہیں. گھر پہ تلاوت قرآن کی محفلیں برپا کر امام بارگاہوں میں منعقد کروائیں, خواتین کو چاہیں کچھ نہ کچھ پڑھیں. دیکھیے کیسا ایک روح پرور ایک اجتماع ہوتا ہے. یہی وجہ ہے وہ قوم آج پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے, کوئی شکست نہیں اس کو دے پا رہا. ان تمام چیزوں سے, روحانی چیزوں سے فائدے ہوتے ہیں, مشکلات دور ہوتی ہیں. وہاں کے مرد حضرات, عورتیں, جیسے کہ ابھی آپ نے ان تصاویر کے اندر دیکھ رہے ہیں, یہ سب وہاں پر بیٹھتے ہیں, منہمک ہو کر اخلاص کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہیں. اس کا ایک اثر ہے. بعض اوقات آپ کہیں گے بھائی اور ایران میں تو ایسا نہیں ہوتا, کچھ مخصوص جگہوں پہ ہوتا ہے. بعض اوقات روایتوں میں کسی ایک شخص کی استغفار بھی پوری امت کے لیے کافی ہو جاتی. بعض اوقات کچھ افراد کی گئی تلاوت سب کے لیے کافی ہو سکتی, لیکن اخلاص کے ساتھ ایسی چیزوں کو برپا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کتنے پرشکوہ پروگرام جو ہے وہ وہاں پر ایران میں ہوتے ہیں اور دیگر ممالک کے اندر بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہاں پر یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی. قرآن کو قصبے معطل کر کے اور بالکل طاق کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے کہ کئی سیڑھیاں لگا کے ہم اس کو نیچے اتارنا پڑتا. یہ قرآن کے ساتھ سلوک نہیں ہونا چاہیے. عراق کے اندر بھی دیکھیں, وہاں پر بھی اس طرح سے تلاوت قرآن کی محافل, پرشکوہ محافل, روحانیات سے بھرپور محافل وہاں پر تشکیل پاتی کہ انسان کے جن کو دیکھ کے اس کی روح جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے. اس طرح کی تمام چیزیں یہ ان کو اپنے یہاں پاکستان میں بھی ہمیں اپنے علاقوں میں رائج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, جس کے اندر بچے بھی شامل ہوتے ہیں, چھوٹی عمر کی جو ہے وہ لڑکیاں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں اس طرح کی. اب آپ دیکھیں جب یہ سب ہوگا تو پھر قوم پہ جتنے مشکل اوقات ہیں وہ سب آرام سے آ کر گزر جائیں گے. حتیٰ کہ لوگ اپنے فارغ اوقات کو جو ٹرینوں میں بسوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی تلاوت قرآن کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ڈائجسٹ پڑھتا ہوا مثلا جا رہا ہے, کوئی فلمی رسالہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے, اور وہ بھی پڑھنے کی اب تو کیونکہ پڑھنے سے بالکل ہی ایورجن ایک ایسی ہو گئی ہے تو اس کو بھی لوگ نہیں پڑھتے, لیکن اس سفر کو بھی کیوں اپنے اس ٹائم کو ضائع کریں, اس میں بھی تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس انداز سے جاتے ہیں. اور یہ اتنی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے, اتنی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے کہ باقاعدہ ہی کراچی کے قبرستان کہا جاتا ہے کہ خاتون کی قبر ایک قبرستان میں کہ جس میں سے بہترین خوشبو وہاں قبر میں سے نکلتی تھی. جب اللہم صلی علی محمد تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک حافظ قرآن کی قبر ہے, اس میں سے یہ خوشبو آتی. کتنے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ تلاوت قرآن کی بہت سی قبروں سے آوازیں سنی, تلاوت قرآن بند قبر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی. تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو زندگی میں بار بار تلاوت قرآن کرتے تھے, اور اس کی طرف اور اس میں معنی و مفاہیم میں غور و فکر بھی اگر ہو اور اس کے ساتھ حفظ بھی کیا جائے مختلف سوروں کو, تو ان کی ایک الگ ایک تاثیر ہے, اپنے جسم کو بھی خراب نہیں ہونے دیتے. اور جو وہاں اس دنیا میں اس کا عادی تھا وہ قبر میں بھی اس کا عادی ہوتا ہے. باقاعدہ گورکن سید علی حسن جو یہیں کی مقامی قبرستان کا گورکن, اس میں بہت سارے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بتائیں. اور باقاعدہ ہمارے استاد محترم خود کہتے ہیں کہ ان کے والدین مرحومین جو یہیں کراچی کے قبرستان میں دفن ہیں, تو کہہ رہے ہیں وہاں کے گورکن سے میں خود ملا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے کتنی قبریں ایسی ہیں جس کے اندر راہداریاں بنی ہوئی دیکھی, یعنی وہ گورکن خود جب انہوں نے اس سے پوچھا تو بہرحال یہ گورکن سید علی حسن اس نے خود یہ بات بتائی کہ کتنی قبروں سے ہم نے یہ خوشبو اور اس میں سے تلاوت قرآن کی آوازیں یہ سب سنی. تو اور ایران میں جیسا ابھی میں ذکر کر رہا تھا قرآن کے سلسلے کا جو کام ہے وہ اتنا ہے کہ قرآن پچھلے سال ہی اتنی زیادہ وہاں پہ قرآن پہ کام کرنے والی شخصیات ہیں کہ ان میں سے جو ایکسٹرا آرڈنری جنہوں نے قرآن کے اوپر کام کیا وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں شخصیات تھی. ان میں قرآن دازی کر کے بیلٹنگ کے ذریعے 700 افراد کے نام نکالے گئے اور ان کو حکومت ایران کی طرف سے حج پہ بھیجا گیا. ہزاروں ایکسٹرا آرڈنری, عام کام نہیں, ایکسٹرا آرڈنری کام کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں پہ ہمیں دور دور تک کچھ ایسے سوائے معدود چند افراد کے جو کہ معدوم ہی کی حیثیت اس کو کہی جائے گی اتنی بڑی قوم کے اندر, اور وہ بھی کام کرتے ہوئے ہم کو جو ہے وہ ان افراد کے علاوہ کوئی نظر نہیں ہے.